الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 12 ربیع الاول شریف عموماً ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے. آقا علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے نے. اس دن آقا علیہ السلام تشریف لائے نے اور اس کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید آقا علیہ السلام اس تو پہلے موجود نہیں سن، کیونکہ جڑا پیدا ہوتا ہے جڑا آندا ہے جن کی ولادت ہوتی ہے وہ آن تو پہلے تو موجود نہیں ہوتا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے او لاڈلے محبوب نے جڑے دنیا تے آن تو پہلے بھی موجود سن. دنیا تے لوگ آندے نے اور انہاں نو شاناں ملدیاں نے. آندے نے تو نام کماندے نے، آندے نے تو شان کماندے نے. دنیا تے آن تو بعد انہاں دی پہچان ہوندی ہے. دنیا دے آن تو بعد لوگ انہاں نو جاندے نے، لوگاں نو انہاں دا پتہ چلدا ہے، انہاں دا تعارف ہوندا ہے. اور پھر جیسی وہ دنیا دے زندگی گزارن ویسیاں پھر یاداں ہوندیاں نے. کوئی ویسے ہی صفحہ ہستی تو مٹ جاتا ہے. کسے دا نام اچھے لفظاں دے نال زندہ رہ گیا، کسے دا بریاں دے نال رہ گیا. لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہے انسان دے دنیا تے آن تو بعد. اللہ دا محبوب او محبوب ہے جڑے دنیا تے نہیں آئے لیکن انہاں دے نام دا سکہ عرش تے بھی چل
सिक्का चलता पाया है और लोग उन्होंने जानते हैं, उन्होंने पहचानते हैं। उन्हों की पहचान, उन्हों का मकाम और उन्हों की शान उन्हों के आन तो पहले अल्लाह ने जाहिर फरमा दी है। तो आका अलैहिस्सलाम की जो विलादत है ये हकीकत में विलादत नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम की बेसत है। और विलादत का मतलब उन्होंने होता है खल्क, तखलीक करना, किसी चीज़ को बनाना। तो जिस तरह एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट में आता है, एक हमल का दौरानिया है, गुजरन तो बाद फिर आता है, इस पहले उसका कोई वजूद नहीं होता और उसको कोई खबर नहीं होती। लेकिन आका अलैहिस्सलाम आम बच्चों वर्गे नहीं ने। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात आम ज़ात नहीं बल्कि ख़ास ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब ख़ास के वास्ते एहतमाम भी ख़ास ही फरमाया है। इस वास्ते खल्क़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद किसी जगह पर भी ये नहीं फरमाया मैं अपने हबीब को बनाया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं अपने हबीब को बनाया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं अपने हबीब को तखलीक किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं अपने हबीब को पैदा किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जदों भी जिक्र आया है बेसत का जिक्र आया है। असा अपना महबूब भेजिया है और रसूल का माना होता है भेजिया होया। तो आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए ने। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ताला ने मोमना ते एहसान किया जदों उन्हां विच भेजिया अपना रसूल। बासा का मैना की होता है भेजना, बासा या बस मैना भेजना। तो भेजिया किस नूं जाता है जिहड़ा पहले मौजूद होवे, एक जगह ते मौजूद होवे और दूसरी जगह ते उसनूं भेजिया जाता है। इस नूं कहते हैं बेसत। और कुरान मजीद फुरकान हमीद इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जदों असा उन्हां विच रसूल भेजिया। तो खल्क़ कायनात ने नहीं फरमाया कि असी उन्हां विचों पैदा किया। कुरान पाक में किसी भी जगह तो नहीं आया कि असी उन्हां विचों पैदा किया। खल्क़ कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन तुहाडे कोल आ गया मेरा रसूल तुहाडे विचों। आया तुहाडे कोल है, आया भी तुहाडे विचों है, लेकिन आया है आया वो होता है जो किसी जगह तो आया होवे और आन के वास्ते पहले मौजूद होना ज़रूरी है। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया असा मोमिना ते एहसान किया जदों उन्हां विच असा अपना रसूल भेजिया। अल्लाह के रसूल की शान है। अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह की आयतां पढ़ पढ़ के सुनाता है, लोगों के ज़ाहिर नूं भी बातिन नूं भी पाक करता है, लोगों को इलम भी सिखाता है, उन्होंने हिकमत भी सिखाता है और उन्होंने गुमराही दे विचों कढ के हिदायत के रस्ते ते लांदा है। खल्क़ कायनात ने फरमाया कमा अरसलना फ़ीकुम रसूला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जैसा कि हमने भेजा तुहाडे विचों तुहाडी तरफ रसूल। इत्थे भी अरसाला है और अरसाला का मैना होता है भेजना। और भेजा किस नूं जाता है जो पहले मौजूद होवे। असा किसी ने कोई चीज़ भेजने तो भेजने के वास्ते असा किसी को पैसे ही भेजने ने, तो पैसे साढ़े कोल होणगे तो भेजांगे। तो अगर साडा अपना अकाउंट ही खाली है असीं किसी के अकाउंट की भेजांगे। तो भेजने के वास्ते जरूरी है कि पहले तुहाडे कोल वो चीज़ होवे जिहड़ी तुसां किसी को भेजनी है। तो अल्लाह ताला दे कोल अल्लाह दा महबूब मौजूद सी। तो खल्क़ कायनात ने अपने कोलों अपनी तरफों अपने बंदियां दी हिदायत के वास्ते अपने हबीब को भेज दिता। खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अल्लाह ताला दी ज़ात वो ज़ात है जिस ज़ात ने अनपढ़ां दे विच अपना रसूल भेज दिता। उम्मी कहते ने अनपढ़ नूं। आका अलैहिस्सलाम दी शान भी एक उम्मी है
لیکن اس کا مطلب ہے کہ کسی دنیا دار کو نہیں پڑھے. آقا علیہ السلام کی ایک شان ہے امی، اور اس کا امی کہتے ہیں ان پڑھ دوں، لیکن آقا علیہ السلام انج ان پڑھ نہیں جی اسی ان پڑھ ہونے ہیں. آقا علیہ السلام دے ان پڑھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا دے کوئی استاد نہیں، کسے کو نہیں سیکھیا، کسے کو نہیں پڑھیا. اللہ نے انہوں نے پڑھایا ہے، اللہ نے انہوں نے سکھایا ہے، اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ہے، سوائے اللہ تو کوئی انہوں کا استاد نہیں. اور خلق کائنات نے اس مضمون کو بیان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں دونوں سکھایا جو تسا نہیں جان دے سو. جڑے آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ان پڑھ سن، وہ نہیں جانتے سن، انہوں نے پھر خالق کائنات نے فرمایا اساں اپنے حبیب نو معلم بنا کے بھیجیا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. وہ تانوں سکھان، تو جڑا کتاب بھی سکھاندا پیا، حکمت بھی سکھاندا پیا، خود نہ انہوں کتاب تو پتہ ہے نہ انہوں حکمت تو پتہ ہے، پڑھائی جا رہا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام دی شان امی اور ہے، جنہ انپڑھا میں حضور آئے نے وہ اور امی نے. فل امیین کہ اساں اپنے حبیب نو بھیجیا ہے انپڑھاں دے وچ، جاہلاں دے وچ، گمراہاں دے وچ، گواراں دے وچ، لیکن میرا حبیب او شان والا ہے، اس مقام والا ہے، اس عزت والا ہے کہ جڑے دنیا دے ذلیل ترین لوگ سن، اللہ نے اپنے حبیب دی عظمت دے نال، نسبت دے نال، غلامی دے نال انہاں نو کائنات دے وچ سب تو عظیم ترین بنا دیتا، کیونکہ انہاں نو جو سب تو عظیم استاد سی وہ مل گیا. اور آقا علیہ السلام نے انہوں نے او علم عطا فرمایا جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا سی، اور اس علم نے انہوں نے پوری کائنات دے واسطے ہدایت کا ستارہ بنا دیتا. خلق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان اوے لیاؤ جویں میرے حبیب دے صحابہ کرام نے ایمان لیاندا ہے، پھر ہدایت پاؤ گے. یعنی اللہ نے جڑے آقا علیہ السلام دے غلام نے انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار بنا دیتا. تو یہ کدوں بنیا؟ جدوں انہاں نے حضور دی غلامی کیتی ہے، جدوں ساڈے نبی دے غلام بنے نے اور ساڈے نبی کو انہوں نے علم اور حکمت سکھیا ہے، پھر اللہ نے انہوں نے بھی او علوم اور او حکمتاں عطا فرمائیاں کہ خالق کائنات نے فرمایا ساری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، اپنے راستے تو ہٹ سکتی ہے، لیکن میرے حبیب کا ایک غلام بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، دین حق تو ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اس چشمے وچوں پانی پیتا ہے جڑا چشمہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دی ذات دے کولوں آندا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار ثور وچ آقا علیہ السلام دے نال موجود نے، اور اس مقام تے آپ کو پیاس لگ گئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے. آپ نے فرمایا کہ اندر غار دے وسط دے وچ جا اور اتنے پانی اتوں پی لے. اس پہلے تسی خیال کرو بھی پوری غار دی صفائی کیتی ہے صدیق اکبر نے، اساں سارے جانتے ہیں صفائی انہوں نے کیتی ہے پوری غار دی، اچھی طرح صفائی کیتی ہے. حضور نو باہر کھڑا کیتا ہے، پہلے اندر گئے نے ساری صاف کر کے صفائی کر کے پھر حضور نو فرمایا کہ تسی آ جاؤ. آقا علیہ السلام آئے نے، آپ نے غار نو ویکھیا نہیں، ان دا معائنہ نہیں کیتا، آپ آئے نے صدیق اکبر دی گود میں سر رکھیا ہے اور آپ آرام فرمان لگ پے نے. اب اس دوران صدیق اکبر نو پیاس لگی ہے. اگر پانی پہلے موجود ہوندا غار وچ تو سیدنا صدیق اکبر نو تو پتہ ہونا سی، انہاں غار دی صفائی کیتی ہے، تو چھوٹی جی غار ہے، کوئی اتنی بڑی غار بھی نہیں ہے. اس غار وچ ایک دو آدمی بڑے مشکل جڑے نے وہ بیٹھتے ہیں آسانی دے نال، تو کھڑا نہیں بندہ بیٹھ سکتا ہے. تو اینی کو غار ہے، آج بھی موجود ہے، لوگوں نے ویکھیا ہے، کوئی یہ سنی سنائی گل نہیں ہے. تو آپ نو اگر پانی موجود ہوتا تو پتہ ہونا سی نا کہ پانی ہے، تو جانتے تو پانی پی لیندے.
حضور نے آکھن دی کئی ضرورت سی، پتہ چلیا کہ غار وچ پانی نہیں سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غار دے وسط دے وچ جا، اتنے پانی ہی پی لے۔ آپ گئے، آپ نے بھی یہ نہیں آکھیا بھی غار دی صفائی تو میں کیتی ہے، تسی آندے ہو پانی ہے، میں ویکھیا پانی کوئی نہیں۔ آپ نے ایمان سی کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، تو آپ گئے نے جا کے ویکھیا تو غار وچ پانی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دودھ دے نالوں زیادہ سفید ہے، برف دے نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد دے نالوں زیادہ میٹھا ہے۔ وہ پانی میں پی کے واپس آیا وہاں، حضور نے فرمایا صدیق پتہ ہے پانی کتھوں آیا ہے؟ جڑا پانی پی کے آیا ہے تین پتہ ہے کتھوں آیا ہے؟ عرض کرتے نے غریب نواز مینوں کیا پتا کتھوں آیا ہے؟ فرمایا جو تینوں پیاس لگی ہے میں کیا جا پی لے۔ اللہ نے جبریل نے فرمایا اے جبریل جنت دیاں نہراں وچوں ایک نہر غار وچ کھول دے تاکہ میرے حبیب دا یارے غار اتھوں پانی پی لے۔ سبحان اللہ۔ جناب جملہ بولے ہیں کہ جڑے صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہوں نے اس چشمے وچوں پانی پیتا ہے جڑا چشمہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے کولوں ڈائریکٹ علوم و وجود لے رہا ہے۔ جنہاں نے اس چشمے وچوں پانی پیتا ہے انہاں دے ایمان دا کیا کہنا، جنہاں نے اتھوں علوم و فیوز لے نے انہاں دی عظمت و شان دا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں الگ ایک نرالی شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے دے نال انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں نے، اللہ نے انہوں نے ایسے ایمان عطا فرمائے نے، اور یہ شان ہے ساڈے نبی دی۔ حقیقت وچ یہ عظمت ہے آقا علیہ السلام دی کہ اللہ دا حبیب اتنی شان والا ہے کہ جس نے اس محبوب نو ویکھیا ہے پھر کبھی ان دے دل وچ کفر دا خیال تک بھی نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام دا چونکہ آج میلاد شریف ہے، اور یہ جڑی یاد ہے جنہاں دی یاد کرنا یہ سنت ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید حکم دیتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ دے دناں نو یاد رکھیا کرو، اللہ دے دناں نو یاد رکھیا کرو، انہاں دا ذکر کیتا کرو، اور اچھے برے جڑے دن نے اچھے بھی یاد رکھے کرو اور برے بھی یاد رکھے کرو۔ جنہ دنوں میں اللہ دی رحمت نازل ہوئی ہے انہاں دنوں میں خوش ہویا کرو، اور جنہ دنوں میں اللہ دا عذاب آیا ہے انہاں میں اللہ کو معافی منگیا کرو۔ حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لائے، اور آپ نے یہودیاں نے ویکھیا وہ یوم عاشوراء دا روزہ رکھ دے سن۔ آپ نے فرمایا تسی یہ روزہ کیوں رکھ دے ہو، کس دن تو رکھ دے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں دے ساتھیاں نو فرعون دے کولوں نجات عطا فرمائی سی، تو اسی اس دن دی خوشی دے وچ اسی ہر عاشوراء نو ہر سال اسی روزہ رکھنے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے نالوں موسیٰ دا ساڈے دے زیادہ حق ہے کہ اسی انہاں دے دن نو یاد رکھیے، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی فرمایا تساں بھی روزہ رکھو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دور گزر گیا ہے، رسالت بھی گزر گئی ہے، شریعت منسوخ ہو گئی ہے، نیا نبی نیا رسول آ گیا ہے، آخری دین حق اور ہمیشہ رہنے والا آ گیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا چونکہ اس دن نو اللہ دی رحمت ہوئی سی موسیٰ علیہ السلام دے، لہذا اسی شکرانے دے طور تے روزہ رکھاں گے۔ تو جس دن فرعون دے کولوں موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملی ہے اس دن دا روزہ رکھنا سنت رسول ہے اور جائز ہے۔ حضور نے خود فرمایا رکھو، تو جس دن پوری کائنات نو کفر دے کولوں نجات ملی ہے، اللہ دا حبیب آیا ہے، اس دن میں منانا پھر جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا چاہیے ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو ساڈا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی اس دن نو یاد رکھیے، جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ حضور دا ذکر کریے۔ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک تے تشریف لے گئے، اور واپسی تے آپ اس مقام تے پہنچے جس مقام تے قوم سمود رہندی سی، حضرت صالح علیہ السلام دی قوم، اور اس جگہ تے پہنچے پہلے جس جگہ تے صالح علیہ السلام دی قوم رہندی ہے، اور انہاں تے اللہ دا عذاب آیا سی۔
صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس جگہ تو وہ جڑی بستی تباہ و برباد ہوئی پئی سی آپ نے اس جگہ تو پانی بھر لیا. کسی نے اپنے برتناں وچ پانی بھر لیا, کسی نے پانی بھریا اور اس دے نال آٹا گن لیا, کسی نے پانی بھریا اور اس دے نال سالن پکانا شروع کر دیتا. آٹا بھی گج گیا, مشکیزیں بھی پانی دے بھر لے اور سالن بھی پکن واسطے اوپر رکھ دیتا. آقا علیہ السلام خبر ہوئی, پتہ چلیا کہ انہوں نے اتھو پانی بھریا ہے جتھوں قوم سمود پانی بھردی سی. اس کنویں تو جڑا قوم سمود دا کنواں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پانی ڈول دیو, جڑے سالن پکا رہے ہو یا پک گئے نے اے ہانڈیاں انڈیل دیو, اور جڑا آٹا گنیا جے وہ بھی تسا استعمال نہیں کرنا. صحابہ کرام نے پانی بہا دیتا, ہانڈیاں انڈیل دیتیاں, آٹا جڑا گنیا سی اپنے اٹھاں نو کھلا دیتا. اور آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اس کنویں تے جس کنویں تو حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی پانی پیندی سی, اور آپ نے فرمایا کہ ایتھوں پانی بھرو, ایندے وچوں پیو بھی, ایندے وچوں ہی آٹا گنو اور ایندے وچوں ہی سالن پکاو اور یہی استعمال کرو. کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تسی اوتھوں پانی لے کے استعمال کرو اور اللہ دا تواڈے اوتے بھی عذاب آ جاوے. تسی خیال کرو پانی تو صاف ہے, پانی پاک ہے, پانی وچ کی عیب سی, کی نقص سی؟ پانی بھر لیا ہے تو پانی تو پاک ہے, کیا اندے وچ نقص ہے, کیا عیب ہے؟ آٹا گن لیا ہے, رزق کہندے نے ضائع نہیں کرنا چاہیے, گنیا ہے آٹا جانوراں کھلا دیتا ہے, سالن پکدا پیا ہے اس نو سارے بہا دیتا ہے, اور کسی نے یہ بھی نہیں آکھیا کہ حضور اساں بڑی محنت کیتی, آٹا گن لیا, اتنا آٹا ضائع ہوئے گا, اتنا ساڈا گوشت ضائع ہو جائے گا, اتنی محنت ضائع ہوگی, اتنا ساڈا بازن. اور تمہیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام دے اس وقت جو حقیقت سی اور اس وقت دی حالات سن کیا سن کہ کئی دن کھانا نہیں ملتا سی کھان میں, ایک کھجور کھا کے کئی دن گزارنے پیندے سن. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور اسی ایویں کیوں کریے, کیونکہ انہوں نے حضور نال محبت دی انج کیتی ہے بھی جو سارے نبی نے کہہ دیتا بس وہی گل ہے, اس علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن تسا یہ ویکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ کنواں اس قوم دا ہے جس قوم تے اللہ دا عذاب آیا ہے, لہذا اسی یہ پانی استعمال نہیں کریں گے اس گل تو کہ اے اس قوم دا کنواں ہے جنہاں نے اللہ نو ناراض کیتا, اللہ دے رسول نو ناراض کیتا, اور اللہ دے رسول دی اونٹنی نو انہاں نے قتل کیتا. اسا اوتھوں پیواں گے جتھوں اللہ دے نبی نے پیتا ہے, اللہ دی نبی نے دی اونٹنی نے پیتا ہے, تاکہ ساڈے اوتے اللہ دی رحمت آوے, اللہ دا عذاب نہ آوے. تو پتہ چلیا جڑے دناں وچ اللہ دی رحمت آوے او دن بھی یاد رکھنے چاہیے نے, اور جڑے دناں وچ جڑیاں جگہ تے اللہ دا عذاب آوے او دن بھی یاد رکھنے چاہیے نے. اور خوشی والے دناں وچ خوش ہونا چاہیے اور غم والے دناں وچ غم ہونا چاہیے, غمگین ہونا چاہیے, تاکہ ساڈا ایمان ویسا ایمان بنے جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ذکر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا. آپ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ انہاں وچ بھیج انہاں وچ رسول. تو آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ رسول پیدا کر, رسول بنا, آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اے اللہ اپنے رسول نو بھیج دے. آقا علیہ السلام آئے نے, آپ دی آمد ہوئی ہے, بظاہر آپ دی ولادت ہوئی ہے, اور آپ دی ولادت دا مقصد اے سی لوگ اے نہ آکھن نعوذ باللہ منہا جویں لوگاں نے پہلے عیسائیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو آکھیا, یہودیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آکھیا, حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آکھیا کہ تو اللہ دے بیٹے نے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیاں آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے, عیسائیاں نے آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھو اللہ الصمد, اللہ بے
نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب اعلان فرما دے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ دا کوئی کفو نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اور خلق کائنات نے فرمایا قل ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دے اگر رحمان دا کوئی بیٹا ہوندا سب تو پہلے میں محمد ان دی عبادت کردا۔ ان کانا للرحمن ولد، اگر کوئی رحمان دا پتر ہوندا فانا اول العابدین، سب تو پہلے میں محمد ان دی عبادت کردا۔ تو یہاں تو ایک گل بھی ثابت ہو گئی، اللہ تو بعد سب تو پہلے جیڑی ذات ہے وہ ذات رسول ہے۔ خلق کائنات نے خود فرمایا کہ میرے حبیب تو فرما اگر رحمان دی کوئی اولاد ہوندی تو سارا تو پہلے میں ہی عبادت کردا۔ اگر کوئی آکے کہ حضور تو پہلے کوئی اور بھی سی تو پھر انہوں چاہیے سی نا کہ وہ عبادت کردا، کیونکہ جیڑی اولاد ہوندی ہے اولاد نو کون جاندا ہے؟ جیڑا صاحب اولاد دے سب تو زیادہ قریب ہوئے، صاحب اولاد دے سب تو زیادہ جو قریب ہوئے گا، جو انہوں شروع تو جاندا ہوئے گا وہی ان دے بارے گفتگو کر سکے گا۔ ایک بندہ کسی نے 10 سال تو جاندا ہے، ایک 20 سال تو جاندا ہے، ایک 50 سال تو جاندا ہے، اور ایک بندہ انہوں بچپن تو جاندا ہے، تو زیادہ ان دے بارے معلومات کندے کو ہونیاں نے؟ جیڑا انہوں شروع تو جاندا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان کانا للرحمن ولد، اگر کوئی رحمان دا پتر ہوندا تو میں سب تو پہلے ان دی عبادت کردا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جنہ رحمان نو میں جاننا وا کوئی نہیں جاندا، اللہ نو جتنا میں جاننا وا اتنا کوئی بھی نہیں جاندا، کیونکہ جدو اللہ اکیلا سی تو اللہ نے سب تو پہلے کائنات دی ہر چیز تو پہلے اپنے نور دے وچوں میرے نور نو پیدا فرمایا ہے، اور ادوں دا میں اللہ نو جاننا، اللہ مینوں جاندا ہے، اور اساں ایک دوسرے نو سب تو بہتر جاننے ہاں۔ فرمایا یاد رکھو اللہ دی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے اس واسطے آپ دی ولادت فرمائی تاکہ لوگ یہ نہ آکھن، لوگاں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ وہ مٹی دا پرندہ بنا دے نے، اس نو اڑا دیندے نے، اون دے وچ جان آ جاندی ہے، کوڑی دا مریض آ جاندا ہے اس نو شفا دے دیندے نے، مادرزاد نابینا آ جاندا ہے اس نو اکھاں دے دیندے نے، بندے گھروں کھا پی کے بچ جاندا ہے سامان گھر رکھ کے آندے نے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دستے نے تو آ کھا کے آیا، تو آ کھا کے آیا، تو آ کھا کے آیا، تیرے گھر آ پیا ہے، تیرے گھر آ پیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام رستے میں جا رہے ہیں، اچانک موت آ گئی ہے، 100 سال تک اتھے ہی پڑے رہے نے، 100 سال تو اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کر دیتا، واپس گئے، انہوں نے آکھے اللہ دا پتر ہے، مرن تو بعد کون پیدا ہوتا ہے؟ تو تھوڑیاں جیاں شانہ ویکھیاں نے، اے حضور دی شان دے سامنے قلیل شان ہے، آقا علیہ السلام نے سامنے اے شانہ، اے عظمتہ، اے معجزے کچھ بھی نہیں نے، کیونکہ ساڈا حبیب او محبوب ہے کہ جس محبوب دا امتی بنن دے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترس دے پے نے۔ تو کہاں عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے اور کہاں ساڈے نبی دی غلامی؟ جس دی شان نو ویکھ کے، جس نبی دی شان نو ویکھ کے لوگاں نے آکھیا ہے اللہ دا پتر ہے، اس نبی دی شان نو ویکھ کے لوگ پھر کی آکھن گے، اور پھر اس نبی دی شان دا کیا عالم ہوئے گا؟ کیونکہ انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام دا امتی بن کے آنا ہے۔ کوئی لوگ ایسے بھی نہیں کہتے ہیں کہ لو جی نبی تو سارے پورے ہو گئے، خاتم النبیین آقا علیہ السلام نے، تو ہون دوبارہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آون گے تو پھر ختم نبوت جڑا ہے ان سے فرق نہیں پوے گا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آون گے تو پھر کھلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تو نہیں آنا، پہلے ہی آئے ہوئے نے، انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ تو جڑا پہلے آیا ہے وہ دوبارہ نہیں آندا، جڑا آ گیا ہے وہ جاندا ہی نہیں۔
اللہ دے نبی آئے نے تو گئے نہیں نے، اللہ دے سارے نبی زندہ نے، سارے نبی حیات نے، سارے نبی موجود نے، اور سارے نبی اپنے اپنے مقام تے اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس دے مطابق موجود نے، لیکن او نبی سارے تابع نے ساڈے نبی دے، کیونکہ نبیاں دا نبی ہے جو ساڈا نبی ہے۔ اور خلق کائنات نے جو میثاق النبیین نبیاں دے کولو وعدہ لیا ہے، وہ وعدہ کس چیز کا لیا ہے؟ اس وعدے وچ اسی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، میں تانوں نبوت دیاں گا، میں تانوں رسالت دیاں گا، میں تانوں حکمت عطا کراں گا، پھر میرا رسول آوے گا، لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تساں میرے رسول تے ایمان بھی لیانا ہے، ان دی مدد بھی کرنی ہے۔ جڑا آ کے چلا گیا ہے وہ ایمان کیویں لے آئے گا؟ جڑا پہلے آیا اور وہ چلا گیا بقول کسی اور دے، وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، خاک وچ مل گئے، انہاں دا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی انہاں نوں پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، تو ٹھیک ہے تیری مان لئیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تساں میرے نبی تے ایمان لینا ہے، ہن وہ ایمان کیویں لے آون گے اگر وہ جو ہے نہیں، وہ جو ختم ہو گئے نے، مردہ ہو گئے نے، تو پھر وہ ایمان مردہ لے آئے گا؟ کیا وہ ختم ہوئے ہوئے آ کے ایمان لے آؤں گے؟ تو جڑا خود مردہ ہے، مٹی ہے، وہ کسے دی مدد کی کرے گا؟ جنہوں آپ نو مدد دی ضرورت ہے وہ کسے دی مدد کیا کرے گا؟ اور حالانکہ انہاں نبیاں دی مدد ساڈے دین وچ موجود ہے، جڑا مر جاوے کیا کسی دی مدد کر سکتا ہے؟ مر گیا تو دوسرے دے محتاج ہو گیا، نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ، خود اسی ہم سارا کچھ کرنے ہاں، لیکن اللہ دے نبی مردے نہیں نے، نہ مرے نے، نہ مرن گے، کیونکہ اگر مر جان تو پھر میرے نبی تے انہاں دا ایمان کیویں ثابت ہوئے گا؟ تو اگر زندہ نے تو ایمان لے گے، اور اگر زندہ نے تو معراج دی شب سارے نبیاں نے آ کے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو زندہ نہیں آگے پڑھی ہے نا۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے مگر سارے نبی آ کے انہوں نے نمازاں پڑھیاں نے، تو جنہاں نے نمازاں آ کے پڑھیاں نے جماعت ہوئی ہے، تو مردیاں دی جماعت ہوئی رہی ہے، ایمان کتھے چلا گیا ہے؟ تو اللہ دے نبی آئے بھی نے، گئے بھی نے، گلاں بھی کیتیاں نے، خطبے بھی دیتے نے، ملاقاتاں بھی ہوئیاں نے، بشارتاں بھی دیتیاں نے، اور بخاری شریف کہہ رہی ہے، مسلم شریف بیان کر رہی ہے، اور پھر انہوں نے پڑھنے والا بندہ کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں، پھر کیسے ہے؟ تو صاف ہے اللہ دے نبی مردے نہیں نے، جڑا اللہ دے نبیاں تے ایمان لے آوے وہ نہیں مردا تو نبی کیویں مر سکتا ہے؟ خلق کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، جڑا بندہ یا عورت نبی تے ایمان لے آوے چنگے کام کرے، میں انہوں حیات طیبہ دے نال زندہ کر دینا وا۔ تو ایمان والا نہیں پیا مردا، اللہ کہہ رہے میں انہوں زندہ کر دیتا ہے، تو جندے تے ایمان لیان والا زندہ ہے، نہیں مریا، موجود ہے، وہ آپ کیویں مر سکتا ہے؟ تو اللہ دے نبیاں دی جڑیاں شاناں نے انہاں نوں اونجی سمجھنا چاہیے جویں اللہ نے انہاں نوں عطا فرمائیاں نے۔ آقا علیہ السلام آپ دے آن تو بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ گئے ہی نہیں نے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے فرمایا اساں انہاں بلند مقام تے لے گئے، اللہ نے بلند مقام تے رکھیا ہے، جدوں چاہے گا اللہ زمین تے لے آوے گا، اور پھر وہ آقا علیہ السلام دی غلامی کرن گے، اور آقا علیہ السلام دے دین دی تبلیغ کرن گے۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا اہل کتاب وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا جڑا میرے نبی تے ایمان نہیں لاوے گا، یعنی پوری دنیا تے پھر ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام دی شان ہے، اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ دی ذات و ذات ہے جس ذات نے اپنے رسول نو دین حق عطا فرما کے بھیجا ہے، اور اللہ دا وعدہ ہے اے میرے حبیب میں
اللہ نے وعدہ تو پورا کرنا ہے. اساں تو جو دن آ رہے ہیں مغلوب ہو رہے ہیں نا, کمزور ہو رہے ہیں. ساڈے جڑے لوگ نے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, بک رہے ہیں, ساڈے ایمان بک رہے ہیں, ہر چیز جا رہی ہے. اللہ نے آدھا وعدہ پورا ضرور کرنا ہے, اور اللہ نے انج ہی کرنا ہے. اللہ نے نظام ہی ایسا چلانا ہے کہ کسی کو کوئی چارہ ہی نہیں رہ جانا سوائے اس تو کہ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد یہ بہت بڑی نوید ہے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ دی عطا ہے. آقا علیہ السلام آئے نے, اللہ دیا رحمتہ لے کے آئے نے, اللہ دیا برکتہ لے کے آئے نے, ہدایت لے کے آئے نے, نور لے کے آئے نے, قرآن لے کے آئے نے, اللہ تعالیٰ دی ذات دا عرفان لے کے آئے نے. اور خالق کائنات نے فرمایا جو جو سانو ملنا چاہتا ہے وہ ساڈے محبوب دا غلام بن جائے, اسی اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے.